الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔ نماز میں داخل ہونے کے لیے اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ نماز میں داخل ہو جانے کے بعد دعائے ثنا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی تعوذ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے سامنے 3 روایتیں ہیں، اس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ نماز کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے کیا کرتے تھے۔ دوسری روایت میں ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن میں نے کسی سے بھی یہ نہیں سنا کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوں۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں اس طرح سے آیا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بھی نماز پڑھی، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین، ان تمام کے پیچھے مقتدی ہو کر نماز پڑھی، لیکن یہ لوگ نماز کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر نہیں کیا کرتے تھے، نہ شروع قرات میں اور نہ آخر قرات میں۔ یہ تمام روایتیں صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں، اور کچھ روایتیں متفق علیہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کی جگہ موجود ہیں۔ ان روایتوں سے علماء نے یہ بات ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ، خاص طور پر خلفائے راشدین، الحمدللہ رب العالمین سے نماز کی ابتدا کرتے تھے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین یہ آواز سے پڑھتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آہستہ پڑھا کرتے۔ یہ معنی اس کا بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ آتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم جو پڑھنا ہے، اس کو آہستہ پڑھنا ہے یا آواز سے پڑھنا ہے۔ علماء نے اس پر بہت ساری باتیں ذکر کی ہیں۔ ساری باتوں کو ذکر کرنے کے بعد علماء نے یہ کہا ہے کہ صحیح بات جو سنت سے زیادہ قریب ہے وہ یہ ہے کہ مصلی جو ہے، نماز پڑھنے والا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آہستہ پڑھے گا سورہ فاتحہ سے پہلے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے، اور اسی طرح جب نئی سورت شروع کرتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد تو بتایا گیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھے گا، لیکن آہستہ پڑھے گا۔ اور اگر بیچ سورت سے شروع کرتا ہے، ہم بتایا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھے گا۔ اور چاہے نماز سری ہو یا جہری ہو، نماز 2 طرح کی ہوتی ہے، کچھ نماز جہری ہوتی ہے یعنی آواز سے ہوتی ہے، اور کچھ نماز سری ہوتی ہے یعنی آواز سے نہیں ہوتی۔ 3 نمازیں ایسی ہیں جو جہری ہے، آواز سے ہوتی ہے، جیسے مغرب، عشاء اور فجر، اور باقی 2 نمازیں ہیں ظہر اور عصر، یہ سری نماز ہے یعنی آہستہ اس میں قرات ہوتی ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے۔ ہاں، ایک بات اور یاد رکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ قرات کے تابع ہوتا ہے، یعنی قرات اگر جہری کر رہے ہیں یعنی آواز سے، تو کبھی کبھار بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز سے بھی پڑھی جائے گی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز سے بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن یہ کم ہوتا تھا۔ زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آہستہ ادا کرتے تھے۔ تو دونوں پر عمل ہونا چاہیے، کبھی کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے بھی پڑھ لینا چاہیے، لیکن وہ جہری نماز کے بارے میں یاد رکھیے۔ سری نماز میں ساری قرات جو ہے آہستہ ہوتی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کئی ایک بات معلوم ہوتی ہے، 3 باتوں کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ بسم اللہ کو اس روایت کی روشنی میں علماء نے کہا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، سورہ فاتحہ کی ایک آیت نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سے سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے اور والدین پر سورہ فاتحہ مکمل ہوتی ہے، کل 7 آیات ہیں۔ اور
دوسری بات یہ بتایا گیا کہ سورہ فاتحہ سورت سے پہلے پڑھا جائے گا، بعد میں نہیں۔ سورہ فاتحہ سورت سے پہلے پڑھا جائے گا، قرات سے پہلے پڑھا جائے گا، بعد میں نہیں کہ کوئی پہلے سورت پڑھ لے پھر سورہ فاتحہ پڑھے، یہ نہیں ہوگا، کیونکہ شروعات کس سے ہو رہی ہے اس حدیث کے اندر؟ سورہ فاتحہ سے ہو رہی ہے نا، اس کے بعد کوئی سورت یا چند آیات تلاوت کی جا رہی ہے۔ تو تیسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی مشروع ہے، یعنی شریعت کا حصہ ہے۔ استفتاح کے بعد یعنی ہم دعائے ثنا پڑھ لیے، اعوذ باللہ پڑھ لیے، اور اس کے بعد سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اعوذ باللہ کے بعد اور سورہ فاتحہ سے پہلے۔ اور یہ کیسے پڑھنا ہے؟ ہمیں سرن پڑھنا ہے، چاہے سرن یعنی آہستہ پڑھنا ہے، چاہے قرات تیز بھی کیوں نہ ہو رہی ہو۔ ہاں، لیکن کبھی کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی یہ بتانے کے لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، آپ آواز سے پڑھ لیا کرتے تھے، تو اس سنت پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ خاص طور پر امام کے لیے ہوتا ہے کہ امام کبھی کبھار اس کو پڑھ لیا جائے، لیکن اگر پڑھنا ہے تو آہستہ ہی پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر آ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ تو ہم نے تکبیر تحریمہ بھی سیکھ لی، دعائے استفتاح بھی سیکھ لی، دعائے ثنا جس کو کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو دعائے استفتاح ہے وہ اسی طرح تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بھی ہم نے آپ کو بتایا، اور اس کا ایک اور صیغہ تھا وہ بھی آپ کو بتا دیا گیا، بسم اللہ کا مسئلہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اب انشاءاللہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ ہم آئندہ درس میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام اہل ایمان، اہل اسلام، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔